طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پوری امت میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب اور پیارا کون ہے؟ تو اس حوالہ سے مختلف روایات ملتی ہیں جن میں مختلف افراد کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ملتی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے محبوب کون ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ذکر ملتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ملتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ عابدہ ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے، اور دیگر صحابہ کرام کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر بھی ملتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت امامہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی تھیں، ان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے غلام تھے، جن کا ذکر قرآن میں بڑے دیگر صحابہ سے جدا انداز میں آیا ہے کہ رب نے ان کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے، اور ان کے شہزادے حضرت زید کے شہزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو متشابہات اس حوالہ سے کئی ہستیوں کا ذکر تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کی طبیعت جن افراد کی طرف مائل ہوتی ہے وہ ان کا ذکر کر دیتے ہیں اور کچھ احادیث کو چھپا دیتے ہیں۔ جو رافضیت کی طرف مائل ہوں گے وہ بعض احادیث کا وہ ذکر کریں گے اور بعض کو چھپا دیں گے۔ جن کا خارجیت کی طرف میلان ہوگا وہ بعض حدیثوں کو ذکر کریں گے اور بعض کو چھپا لیں گے۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ ان حدیث کو لے کر اپنے من کی بات منوانا چاہتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو احادیث میں تضاد ہے، ایک حدیث میں کچھ ہے، دوسری حدیث میں اس کے مخالف کچھ ہے، پھر تیسری میں کچھ ہے، چوتھی میں کچھ ہے۔ اس طرح منکرین حدیث ان احادیث کو لے کر وہ بالکل احادیث کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ رافضی اور رافضی کی طرف میلان رکھنے والے جو ہیں وہ بعض حدیث کو چھپاتے اور بعض کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ جو خارجی ہیں اور خارجیت کی طرف جن کا میلان ہے وہ بعض احادیث کا اظہار اور بعض کو چھپاتے نظر آتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ان تینوں گروہوں کے مقابلے میں حق مذہب ہے، وہ الحمدللہ تمام حدیثوں کو اظہار کرتے ہیں، کسی کو چھپاتے نظر نہیں آتے، اور منکرین حدیث کو بھی جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے اس حوالہ سے سب سے پہلے جو میں حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3662 ہے۔ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 6177۔ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3885۔ اس کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی روایت موجود ہے، مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 4 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6739۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ای الناس احب الیک، کہ تمام لوگوں میں سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو قال عائشہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ آپ حضرت عمرو بن عاص فرماتے کہ میں نے پھر عرض کی من الرجال، یا رسول اللہ مردوں میں سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوہا، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا ثم من، پھر کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن الخطاب فعد رجالا، سرکار نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور افراد گنائے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ ذکر تھا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ پیاری عائشہ صدیقہ ہیں اور مردوں میں سے سب سے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح آئیے آگے والی حدیث، دوسری حدیث میں ذکر کرتا ہوں جو ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔
اس میں کچھ یوں ذکر ہے، یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3868، اور یہ ابن بریدہ سے روایت ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سے بھی یہ روایت ہے، وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، اس کی وہ حدیث کا نمبر ہے 3874۔ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ کان احب النساء الی رسول اللہ فاطمۃ ومن الرجال علی، فرمایا تمام عورتوں میں سے آقا علیہ السلام کو زیادہ پیاری اور زیادہ محبوبہ وہ آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث سے مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے کہ قال ابراہیم ابن سعید یعنی من اہل بیتہ، یعنی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیارے علی المرتضی شیر خدا ہیں مردوں میں سے، اور عورتوں میں سے سب سے زیادہ پیاری حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 5707، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضرت نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ احب الناس الی ما حاش فاطمہ، فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارے اسامہ ہیں سوائے فاطمہ زہرا کے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ سب سے پیارے حضرت اسامہ ہیں۔ اب آپ اسی وقار آئیے ایک اور حدیث مبارکہ میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، سئل رسول اللہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ ایو اہل بیت کا احب الیکا، کہ آپ کو تمام لوگوں میں سے یعنی اپنی اہل بیت میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اس کا نمبر ہے 3772۔ اور اسی طرح آگے جو دوسری میں روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کا نمبر ہے حدیث کا 3730۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں سے پیارے، تمام لوگوں سے زیادہ پیاروں میں سے تھے حضرت زید، اور بے شک اس کا یہ بیٹا اسامہ اس کے بعد مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیاروں میں سے ہے۔ اور بخاری شریف کا جو حدیث نمبر ہے، بخاری شریف کی جو حدیث نمبر ہے 4428، اس کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا انہو احب الناس الیہ، فرمایا اسامہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب آپ اسی وقار اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے انصار کے بارے میں فرمایا اللہم انتم من احب الناس الیہ، فرمایا اللہ کی قسم تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3785 اور مسلم شریف کی ہے 6419۔ اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد میں روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 24585، مسند احمد میں روایت موجود ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک ہار پیش کیا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے مجھے سب سے زیادہ جو پیارا ہے یہ میں ہار اس کو عطا کروں گا، اور آقا علیہ السلام نے وہ ہار حضرت امامہ بنت زینب جو سرکار کی نواسی تھی ان کو عطا فرما دیا، ان کے گلے میں ڈال دیا۔ اب اب اسی وقار یہ مختلف احادیث تھیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر، حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر، حضرت علی کا ذکر، حضرت فاطمہ زہرا کا ذکر، حضرت امام حسن کا ذکر، حضرت امام حسین کا ذکر، حضرت زید کا ذکر، حضرت اسامہ کا ذکر، حضرت امامہ سرکار کی نواسی کا ذکر تھا۔ یہ مختلف احادیث تھیں، جو سنی ہوگا وہ تمام احادیث کو ذکر کرے گا، رافضیوں کی طرح بعض حدیث کو ذکر کر کے دوسروں کو چھپانے اور چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور
नासबियों की तरह यानी खारजियों की तरह बाज हदीस को जिक्र करके बाज को छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। और मुनकरीन हदीस को जवाब यह है कि अहादीस में कोई तजाद नहीं है, ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि इनमें तत्बीक ये है ये कि मोहब्बत की जिहतें मुख्तलिफ हैं, मोहब्बत की जिहतें मुख्तलिफ हैं। ज़ाहिरी बात है कि बीवी से मोहब्बत और जिहत से होगी और लिहाज से होगी, बेटी से मोहब्बत और लिहाज से होगी और जिहत से होगी। तो अहादीस में तजाद नहीं है, मोहब्बत की जिहतें जुदा जुदा हैं। और उमूमी तौर पे उलमा ने फरमाया है, अलामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फयकून फी हक़्क़ि अबी बकर अला उमूमिही, यानी उमूमी तौर पर सबसे ज्यादा जो महबूब अकल इस्लाम को थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हमें मोहब्बत का जो अंदाज अपनाना चाहिए वो अफजलियत के लिहाज से अपनाना चाहिए। जो सबसे अफजल है फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे होनी चाहिए, शरी मोहब्बत जिसको कहते हैं। फिर उनके बाद जो सबसे ज्यादा अफजल है उससे मोहब्बत होनी चाहिए, फिर उससे बाद जो सबसे अफजल है उससे मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत की तरतीब अफजलियत के लिहाज से होनी चाहिए।